بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم اس وقت کی سب سے بڑی خبر پر بات کریں گے۔ گیم شہباز حکومت کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، شہباز شریف کا جانا ٹھہر گیا ہے۔ مقتدر حلقوں نے ایک بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ پر نہ صرف کام ہو رہا ہے بلکہ یہ سنجیدہ مرحلے کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ ٹیکنوکریٹ وزیر اعظم کون ہوگا، اس حوالے سے بھی ایک نام سامنے آیا ہے۔ شہر اقتدار کے اندر بڑی ہلچل ہے، عام تفصیل اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ نے دیکھا کہ جب شہباز شریف کی حکومت بنائی گئی تو اس وقت نون لیگ نے مفتاح اسماعیل کو وزیر خزانہ بنایا، اور اس وقت مفتاح اسماعیل کے خلاف اسحاق ڈار لندن میں بیٹھ کر وہ کمپین کر رہے تھے، اور پھر ایک ایسا تاثر قائم ہوا جب گیم جو ہے وہ مفتاح اسماعیل کے ہاتھ سے نکلی تو کہا گیا اسحاق ڈار بڑا افلاطون ہے، اور انصار عباسی سے لے کر تمام جو صحافی ہیں انہوں نے جب 7-8 روپے کم ہوا ڈالر تو اس پر بڑا ڈھنڈورا پیٹا، اور انہوں نے کہا کہ ڈالر کو آتے ہی مات دے دی ہے۔ حالانکہ مصنوعی طور پر انہوں نے یہ سارا کام کیا تھا، اور پھر اسحاق ڈار کو ناکام ہوتے اب حتمی طور پر پاکستانی قوم بھی دیکھ چکی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی، اور بین الاقوامی اداروں کو جس طرح وہ دھمکیاں دے رہے ہیں۔ حالات یہ ہیں کہ آرمی چیف اس وقت جو ہے وہ سعودی عرب کا منت ترلا کر رہے ہیں، اور آگے UAE کے اندر جائیں گے، اور جو اس وقت معاشی صورتحال ہے وہ انتہائی گمبھیر ہے۔ اور آپ کو اگر بتاؤں تو جو مغربی سرحدیں ہیں وہاں پر بھی اس وقت پاکستان کی جو فورسز ہیں ان کو ایک بڑا جو ہے وہ مارکا درپیش ہے، اور بڑے اخراجات ہوتے ہیں جب ہم دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ مشرقی سرحدیں ہمیشہ پاکستان کی غیر محفوظ ہوتی ہیں، تو اندرونی خلفشار بھی ہے، بے یقینی کی کیفیت ہے۔ تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور عمران خان پر کیسز بنانا، نہیل کرنا، آڈیو ویڈیو جاری کرنا، عوام نے اس کا بھی اس طریقے سے اثر نہیں لیا۔ تو اب اسحاق ڈار مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں، اور شبر زیدی نے یہ سب سے پہلے بات کی تھی کہ ٹیکنوکریٹ کا سیٹ اپ ضروری ہے۔ معیشت ڈیفالٹ کی طرف بڑھ چکی ہے، بلکہ ٹیکنیکل یہ ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے۔ اب اگرچہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، وہاں پر یہ ساری ڈسکشن ہوئی، اور جس طرح جو ہے وہ رانا ثناء اللہ نے آ کر بیان کیا، بات اس طرح نہیں تھی، بلکہ وہاں پر بھی سب سے زیادہ جو بات ہے وہ معیشت پر ہوئی۔ تو معیشت پر اس وقت بڑا کنسرن ہے، اور اس کے بغیر جو ہے معاملات چل نہیں سکتے، اور سیاسی قیادت کسی بھی صورت کسی سطح پر اتفاق رائے قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نون لیگ تو یہ چاہے گی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آئے یا مارشل لا آئے، ان کی جان چھوٹے، بس ان کے جو کیسز ہیں ان کو جو معافی ملی ہے وہ ریورس نہیں ہونی چاہیے۔ اور عمران خان چونکہ الیکشن کی طرف بڑھیں تو اس سے ایک یقینی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، ملک غیر یقینی صورتحال سے نکل سکتا ہے، لیکن وہاں پر عمران خان کی اکثریت آ جائے گی، تو یہ بات بھی PDM کی جماعتوں کے لیے ناقابل قبول ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سارا تماشا تو نہیں دیکھ سکتی کہ بالکل ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے۔ ایک ایٹمی پاکستان ہے، اور بڑی ذمہ داری ہے اس پر، ان پر بھی الزامات لگ رہے ہیں کہ یہ جو کنبہ ہے یہ آپ نے مسلط کیا ہے۔ تو اس وقت جو شبر زیدی نے ایک تو گفتگو کی، پھر جو شب کو اس کے اندر انہوں نے بتایا، جس کے اندر صدیق جان اور اسامہ غازی پروگرام کنڈکٹ کرتے ہیں، اس میں انہوں نے بتایا کہ میں نے بتایا تھا کہ ملک ڈیفالٹ ہونے والا ہے، کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ میں نے بتایا تھا کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ضروری ہے، اور امریکہ اور مغربی ممالک بھی چاہتے ہیں کہ جو بھی ہو آئین کے اندر ہو، تو آئینی جو شیپ ہے وہ اس سارے معاملے کو دینے کی کوشش ہوگی۔ فیصلہ کرنے والوں کی خواہش ہے کہ آئین کے دائرے میں ہو، اور سیاستدانوں کی خواہش ہے کہ ہمیں فیس سیونگ ملے، چونکہ اس وقت اگر PTI کی بھی حکومت آ جائے تو اس طریقے سے تیزی کے ساتھ جتنی ضرورت ہے معاملات بہتر نہیں ہو سکتے۔ اور اس وقت مقتدر حلقے یہ تقریباً فیصلہ کنفرم ہو چکا ہے، اب اس کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کرنا ہے، کس طرح کنونس کرنا ہے، یہ سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ میں آپ کو اسلام آباد سے بڑی ایک باوثوق ذرائع سے یہ خبر دے رہا ہوں کہ ٹیکنوکریٹ کا معاملہ جو ایک بڑا کہا گیا کہ شاید یہ کوئی غیر سنجیدہ گفتگو ہے، نہیں، یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہو چکا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر چونکہ ذمہ داری پڑ رہی ہے اس حکومت کی بھی، تو یہ ڈائریکٹ جو ٹیک اوور ہے مارشل لا جو ہے وہ لگانا نہیں چاہتے، اور اس وقت یہ بھی نہیں دیکھ سکتے کہ جنرل عاصم منیر جو ہے وہ ظاہر ہے گئے ہوئے ہیں بیرون ملک، وہ کوشش بھی کر رہے ہیں،
لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود انڈسٹری بند ہو چکی ہے، امپورٹ نہیں ہو رہی، ایکسپورٹ نہیں ہو رہا ہے، حالات تیزی کی طرف ملک کے خراب ہو گئے ہیں، اور ان معاملات کے اندر ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ جو ہے وہ حتمی مرحلے کے اندر اس کی مشاورت نہ صرف داخل ہو گئی ہے بلکہ اس پر عام ملاقاتیں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ کس طرح رائے عامہ ہموار کرنی ہے اس کی ایک سٹریٹجی بھی تیار ہو چکی ہے، اور بعض حلقوں کی طرف سے یہ باقاعدہ جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ ماحول سازی کے لیے ایک پورا جو فریم ورک ہے وہ بھی جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، اور آپ کو آنے والے چند دنوں کے اندر اس پر میڈیا پر بھی سنجیدہ گفتگو جو ہے وہ نظر آئے گی، چونکہ اسحاق ڈار نے بالکل ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ اور آپ دیکھیے ایک وزیر بات کرتا ہے کہ میرے محکمے کی تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں، پینشن کے پیسے نہیں ہیں، خواجہ سعد رفیق، اور دوسری طرف جو ملک کا وزیر دفاع ہے وہ معیشت پر پریس کانفرنس کر رہا ہے۔ اسحاق ڈار سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے اس طرح سے، جو وہ اعداد و شمار دیے اس نے گزشتہ 2 دنوں کے اندر، اس پر کوئی جو ہے وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ اگر قائم ہوتا ہے، اس کو کوئی قانونی شیپ دی جاتی ہے، دائرہ عدلیہ اس کے اندر ایک بڑا جو ہے وہ اس کا کردار ہوگا، اور یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی۔ عمران خان جو ہے وہ اس کو تسلیم کریں گے نہیں کریں گے، دوسری طرف شاید وہ بھی تسلیم کر لیں، چونکہ آگے سے اگر جو نون لیگ ہے آسانی کے ساتھ تو نہیں مانیں گے، ظاہر ہے وہ اس کو یہ تو نہیں کہیں گے، لیکن اس کے باوجود اگر پی ڈی ایم کی حکومت نہیں رہے گی، انتقامی کارروائیاں نہیں ہوں گے، تو الٹیمیٹلی اس کا بینیفٹ جو ہے وہ عمران خان اور تحریک انصاف کو بھی ہوگا۔ تو حالات اس نیز پر پہنچ چکے، اب ٹیکنوکریٹ وزیر اعظم جو ہے وہ کون ہوگا؟ ایک نام جو ہے وہ اس وقت زیر گردش ہے، اور مزید بھی ہو سکتے ہیں اس معاملے کے اندر، چونکہ بہت سارے جو شخصیات ہیں ان پر کوئی نہ کوئی ٹھپ ہے، یعنی عبدالحفیظ شیخ ہیں، اگر ان کو بنائیں گے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل بھی کر لیں گے، لیکن ان پر ایک الزام لگتا ہے کہ وہ بین الاقوامی طاقتوں کے ایما پر جو ہے وہ ملک کو کسی اور طرف لے جا سکتے ہیں، تو ان پر بھی تنقید ہوتی رہتی ہے۔ تو اس وقت گورنر اسٹیٹ بینک جو سابق ہیں رضا باکر صاحب، یہ نام انتہائی سنجیدگی کے ساتھ شہر اقتدار کے اندر جو ذمہ دار حلقے ہیں ان میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ میں انتہائی باوثوق جو ذرائع ہیں ان کے حوالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت، کہ وہ رضا باکر صاحب کا جو نام ہے اس پر بغیر کسی بھی پارٹی کو اختلاف نہیں ہے، اور اگر ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ پر جماعتیں کنونس ہو جاتی ہیں، الٹیمیٹلی پی ڈی ایم تو کنونس ہو ہی جائے گی، کیونکہ ان کے پاس اگلے پوچھ رہے ہیں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو یا کوئی بھی اجلاس ہو، تو بھائی آپ کے پاس لائے عمل کیا ہے، آپ کیسے ملک کو چلائیں گے؟ انڈسٹری تو بند ہو گئی ہے، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، مہنگائی ہے، آٹے کے لیے پورے ملک میں لوگ لائنوں پہ لگے ہوئے ہیں، آگے خوردنی جو تیل ہے اس کی شارٹیج پیدا ہونے جا رہی ہے، بجلی نہیں مل رہی سردیوں کے اندر، تو گرمیوں میں کیسے ملے گی؟ تو حالات ایسے ہیں کہ اس کا کوئی روڈ میپ اس اسحاق ڈار یا اس حکومت کے پاس موجود نہیں ہے، تو پھر انہیں کوئی نہ کوئی یا تو یہ حکومت جسٹیفائی کرے، تو وہ بھی نہیں کر رہی۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو بھی رجیم چینج ہوا ہے یہ درست نہیں ہوا، یہ غلطی ہوئی ہے۔ معاملات بہتر جا رہے تھے، ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی، ٹیکس کلیکشن کے اندر اضافہ ہو رہا تھا، اور اس کے ساتھ امپورٹ بھی مناسب ہو رہی تھی، اور جو پہیہ ہے زندگی کا وہ چل رہا تھا، تو پاکستان جو ہے اس کا ڈیفالٹ رسک جو ہے وہ بھی 5% پر تھا، جو آج بہت جو ہے وہ تجاوز کر گیا ہے، 100% کے قریب ہو چکا ہے۔ تو ان حالات کے اندر بہرحال اب وہ دائرہ جنرل باجوہ صاحب اور اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جس طریقے سے یہ سارے جو ٹولہ ہے وہ جمع ہوا، خود یہ امیر ہو گئے، ملک جو ہے وہ غریب ہو گیا۔ تو اب ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ جو ہے اس کا کیسے راستہ ہموار ہونا ہے، کیا طریقہ کار اڈاپٹ کیا جائے گا، یہ آپ کو آنے والے چند ہفتوں کے اندر واضح طور پر اس کے آثار نظر آئیں گے۔ یا تو ایک بہت بڑا کوئی بریک تھرو ہوگا کہ کوئی 8-10 ارب ڈالر یک بارگی پاکستان آ جائیں اور یہ حکومت لے آئے، حکومت کی تو یہ کیپیسٹی نہیں ہے، کیونکہ آرمی چیف صاحب گئے ہوئے ہیں جہاں پر وزیر دفاع اور وزیر خارجہ کو ہونا چاہیے تھا، وہاں پر آرمی چیف جو ہے وہ معاملات کر رہے ہیں۔ تو اس وقت بھی آپ دیکھیے عملی طور پر حکومت کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ایک مقتدر حلقے اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں
کہ ہمیں کوئی درمیانی راستہ، ایک ایسا ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ جس پر کوشش کی جائے کہ ان جماعتوں کو، یعنی اس وقت دو ہی جماعتیں ہیں، عمران خان اور اینٹی عمران خان یعنی پی ڈی ایم، یہ دو جماعتیں ہو چکی ہیں۔ یہ 13 جماعتوں کا مجموعہ اب عمران خان کے مقابلے میں ایک جماعت کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس پر جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ ہو تو گیم بغیر سیاسی قیادت کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، اور یہ سٹیپ معیشت کے لیے اور ملک کے لیے اس عنوان کے ساتھ یہ اسٹیبلشمنٹ شاید لینے جا رہی ہے۔ کل کو حالات تبدیل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت کی یہ ایک انتہائی عام خبر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔